أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے. بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو سرکار مدینہ، فخر موجودات، سید الکائنات، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بزرگان محترم، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 60 پر 1 کی تفسیر گزشتہ ہفتے ہم سن رہے تھے. آیت نمبر 60 پر 1 کا ترجمہ کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور تم یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے. کون سا کھانا تھا؟ من و سلوہ کا کھانا تھا، جس کے بارے میں ہم نے بیان کر دیا ہے. تو کیا کریں؟ دعا کرتے ہیں فادع لنا ربک، تو آپ ہمارے لیے اپنے اللہ سے دعا کیجئے. کس بارے میں دعا کریں؟ یخرج لنا، وہ ہمارے لیے نکالے. کیا نکالے؟ مما تنبت الارض، ایسی چیزیں جس کو زمین اگاتی ہے، ایسی چیزیں ہمارے لیے نکالے. جیسے من و سلوہ اتارا تھا، اسی طرح یہ چیزیں بھی ہمیں نکال کر کھلائے. زمین سے اگنے والی کون سی چیزیں، اس کو ان لوگوں نے بیان کیا، من بقلہا،
اس کی سبزیاں، وقصائہا اور کنکڑی، وفومہا اور گیہوں، وعدسہا اور دال، وبصلہا اور پیاز۔ قال موسیٰ نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو کم تر ہے اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے، یعنی کم تر چیز کو لینا چاہتے ہو بہتر چیز کو دے کر۔ اہبطوا مصرا، تم کسی بستی میں چلے جاؤ، تم کسی بستی میں اتر جاؤ۔ اہبطوا کے معنی ہے اتر جاؤ، کسی بستی میں اتر جاؤ۔ فإن لکم ما سألتم، وہاں تمہارے لیے وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم سوال کرتے ہو، جو تم پوچھتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مار دی گئی ذلت اور محتاجگی، ذلت اور فقیری ان پر مار دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور وہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ پوری آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں نے آپ حضرات کو وہ پس منظر سنا دیا ہے کہ جب یہ لوگ میدان تیہ میں اٹکے ہوئے تھے۔ اب یہ میدان تیہ کیا ہے آپ اس سے فیملیئر ہو چکے ہوں گے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کیا باتیں چل رہی ہیں، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے یہی باتیں چل رہی ہیں، تو میں بار بار اس کو ریپیٹ کروں گا تو آپ کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال میدان تیہ آپ جانتے ہوں گے، یہ وہ میدان ہے جو مصر سے نکلے تھے بنی اسرائیل اور فلسطین کو نہیں گئے تھے۔ درمیان کے راستے میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اٹکا دیا تھا، پھنسا دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی کہ وہ فلسطین میں نہیں جائیں گے، فلسطین کے اندر جو قوم عمالقہ آباد تھی اس سے یہ نہیں لڑیں گے، اس سے جہاد نہیں کریں گے، تو اللہ کو غصہ آیا، ان کو راستے میں اٹکا دیا۔ تو اسی راستے کی یہ سارے واقعات ہیں۔ راستے میں چونکہ وہ راستہ ہے، وہاں کوئی ایگریکلچر لینڈ نہیں ہے جہاں ایگریکلچر کیا جائے اور زمین سے پودے نکال کر کھائے جائیں، وہ راستے میں ہیں، وہ جرنی میں ہیں۔ تو جرنی پر جو ہوتا ہے وہ جہاں جاتا ہے وہاں ایگریکلچر تو نہیں کرتا، وہ جہاں جاتا ہے وہاں کھیتی باڑی تو نہیں کرتا۔ سفر پر نکلا ہوا انسان کو کیا چاہیے؟ کچھ بھی مل جائے کھا لے گا، کچھ بھی مل جائے پی لے گا، کچھ بھی مل جائے پہن لے گا، اسے بس سفر پورا کرنا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی یہ قوم بھی چونکہ سفر میں تھی، ان کو مصر چھوڑ کر ارض فلسطین کو جانا تھا، تو اس لیے وہ درمیان کے اس راستے میں ان کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، وہ ایگریکلچر لینڈ پر نہیں تھے، ان کے پاس وہاں بلڈنگیں نہیں تھے، وہ خیموں کے اندر رہ رہے تھے، ان کی زندگی اسی انداز سے گزر رہی تھی۔ تو کھانے پینے کا مسئلہ آیا، اللہ نے کھانے پینے کے مسئلے کو سالو کیا، من و سلوہ اتار کر، پانی کے مسئلے کو سالو کیا، پتھر کے ذریعے سے پانی کو نکال کر۔ تو اللہ رب العزت اتنا احسان ان پر کر رہے ہیں، آگے سے ان لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ اس سے آپ بنی اسرائیل کی مینٹیلٹی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی مینٹل النس کس حد تک پہنچ چکی تھی، وہ ذہنی طور پر کتنے بیمار ہو چکے تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے احسان پر احسان ہو رہا ہے، ایک طرف سے نعمتوں پر نعمتیں دی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف سے ضد پر ضد ہو رہا ہے، دوسری طرف سے اکڑ پر اکڑ ہو رہا ہے۔ اللہ ان کو کوہ طور پر بلا کر توریت دیتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھیں گے، ہم نہیں مانیں گے کہ یہ کس کی کتاب ہے، یہ کس کی باتیں ہیں، یہ اکڑ ہے۔
موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے، تھوڑا سا ٹائم ملا، ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اسی قوم پر اللہ ابر کا سایہ کر رہے ہیں، اسی قوم پر اللہ من و سلوہ اتار رہے ہیں، اسی قوم پر اللہ پینے کے پانی کو پتھر سے انتظام کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے نعمتوں پر نعمتیں آ رہی ہیں، اور اس کے بدلے میں بنی اسرائیل اکڑ پر اکڑ کر رہے، ذلت پر ضد کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک موقع یاد کرو تم لوگ، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ رب العزت خطاب کر رہے ہیں۔ مدینے میں یہ آیتیں اتری ہیں، مدینے کے اندر یہودی رہا کرتے تھے، مدینے کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے بڑے خاندان تھے، بڑے خاندانوں کو اردو میں قبیلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قبیلہ کہتے ہیں۔ قبائلی سسٹم آج کی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ آج انسان بہت زیادہ سویلائزڈ ہو چکا ہے، آج انسان کی سوشل زندگی بہت امپروو ہو چکی ہے، اب قبائلی سسٹم نہیں چلتا، اب دنیا کے اندر دوسرے نظام چلتے ہیں، اب کہیں کنگڈم ہے، کہیں ڈیموکریسی ہے، کہیں دوسرے انداز کے سسٹم چلتے ہیں، قبائلی سسٹم نہیں چلتا۔ تو قبیلہ کہتے ہیں ایک بہت بڑا خاندان جو ایک بستی کے برابر ہو گیا ہو، اسے کہتے ہیں قبیلہ۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں، لٹرلی قبیلے کا یہ ڈیفینیشن نہیں ہوتا، جن کو قبیلے کا لفظ نیا ہے ان کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قبیلہ آپ یوں سمجھے کہ ایک بہت بڑا خاندان۔ بہت بڑا خاندان کا مطلب یہ نہیں کہ ایک باپ کے 30 بچے ہیں، 20 پر 4 بچے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایسا خاندان جس میں کئی سارے پیڑھیاں مل کر جی رہے ہوں، یعنی دادے ہیں، دادے کے بھائیاں ہیں، ان کی اولاد ہیں، ان کے اولاد کی اولاد ہیں، اور ان کے رشتہ دار، اس طرح سے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بہت پھیلا ہوا خاندان رہتا ہو تو اسے قبیلہ کہتے ہیں۔ عرب کے اندر بستیاں جو آباد ہوتی تھیں وہ قبائلی سسٹم میں آباد ہوتی تھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مکہ شریف کے اندر صرف قریش کا قبیلہ رہتا تھا، کوئی دوسرا قبیلہ مکہ شریف کے اندر نہیں رہ سکتا تھا، یہ ان کا سسٹم تھا، ان کا قانون تھا کہ مکہ شریف کے اندر کون رہے گا؟ صرف قریش کا قبیلے کا کوئی آدمی ہو تو وہ رہ سکتا ہے، یا قریش کا کوئی غلام ہو، سلیو ہو تو وہ رہ سکتا ہے، کوئی تیسرا نیا آدمی مکے میں آ کر نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی دوسرے آدمی کو مکے میں رہنا ہو تو اسے قریش کے کسی آدمی سے اجازت لینی ہوگی، اجازت لینی ہوگی کہ میں فلانے آدمی کے بہاف پر مکے میں رہوں گا، فلانے آدمی کے سپورٹ پر مکے میں رہوں گا، یہ سسٹم تھا مکے کا۔ لیکن مدینہ تھوڑا زیادہ سویلائزڈ تھا، مدینے کے اندر صرف ایک قبیلہ نہیں تھا، مدینے کے اندر کئی قبائل تھے، مدینے کے اندر مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے۔ مدینے کے اندر مشرکین میں بڑے 2 قبیلے اوس اور خزرج تھے، اور مشرکین کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ اور ایک کوئی قبیلہ تھا۔ یہ 3 بڑے قبیلے یہود کے مدینے کے اندر بستے تھے۔ تو اتنا بڑا شہر تھا، یعنی اتنا زیادہ قبیلوں کے ساتھ رہنے والا شہر تھا۔ تو مدینے کے اندر جو یہودی ہیں، اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو، تم یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگوں نے یہ حرکتیں کی تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تمہارے ہی باپ دادا تھے، وہ تمہارے ہی بڑے لوگ تھے، ہم نے ان پر اتنے بڑے احسانات کیے ہیں، تو اگر میرے باپ دادا پر کوئی احسان کرتا ہے تو انڈائریکٹلی مجھ پر بھی احسان ہے، مجھ پر بھی احسان ہے۔ تو اللہ رب العزت احسانات یاد دلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کیا کہ ہم یہ من و سلوہ کھا کھا کر تھک چکے ہیں، ہمیں نئی چیزیں چاہیے۔ کون سی چیزیں؟ ہمیں ایسی چیزیں چاہیے جس کو زمین اگاتی ہے۔ یہ من و سلوہ تو آسمان سے اترتے ہیں، من و سلوہ آسمان سے اترنے والی غذا ہیں، ہمیں زمین کی غذا چاہیے۔ ہم تھک گئے ہیں آسمان کی غذا کھا کھا کر، ہمیں زمین سے اگنے والی ترکاریاں چاہیے، سبزیاں چاہیے، دال چاہیے، لہسن چاہیے، پیاز چاہیے۔ یہ ڈیمانڈ ان لوگوں نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ اپنے اللہ سے دعا کرو،
اپنے اللہ سے دعا. بدتمیزی دیکھیے، یہ یوں کہتے کہ آپ ہمارے رب سے دعا کر کے ہمیں لے کر دیجئے. اس میں تواضع ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں جھکنا ہے، اس میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کرنا ہے. ان لوگوں نے کیسے ڈیمانڈ کیا؟ اپنے اللہ سے دعا کیجئے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے اللہ سے ہمارے واسطے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ یہ ساری ترکاریاں ہمیں دے، یہ من و سلوہ کھا کر ہم تھک گئے ہیں، ہم ایگریکلچر تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم رستے پر ہیں، اس لیے ایسا کرو کہ یہ جو آسمان سے من اور سلوہ کو بھیجا جا رہا ہے یہ نہیں چاہیے ہمیں، ترکاریاں بھیجو بولو اپنے اللہ سے. یہ ان لوگوں نے بدتمیزی کی. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ تمہاری دعا نہیں کروں گا اللہ سے، تمہاری ہر ڈیمانڈ میں پوری نہیں کر سکتا. یہ بدتمیزی کی انتہا ہے. پہلے ہی اللہ نے تم کو مارا ہے کوہ طور پر. تم لوگوں نے اللہ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کا کلام سننا ہے، اللہ کا کلام تمہیں سنایا گیا تو تم لوگوں نے کہا کہ ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے. اللہ نے تمہیں مار دیا تھا، بعد میں دعا کی برکت سے زندہ کیا. اللہ کا عذاب تم پر آیا ہے. تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، بچھڑے کی عبادت کی تھی. اللہ کا غضب تم پر ہوا، تم لوگوں کو قتل کیا گیا. اتنا زیادہ اللہ کا غضب تم پر ہو رہا ہے، اب یہ آگے سے بدتمیزی تم کر رہے ہو، میں اللہ سے دعا نہیں کروں گا. ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام نے خود سلیوشن دی. اہبتوا مصرن، تم یہاں قریب میں کوئی شہر ہو، کوئی بستی ہو، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ. بستی میں چلے جاؤ گے تو تمہیں ایگریکلچر لینڈ مل جائے گی، تمہیں کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین مل جائے گی، وہاں چلے جاؤ تم. اللہ رب العزت نے جو ارض فلسطین کو جانے کا تمہیں حکم دیا تھا، تم ٹیمپروری سے ہی کسی بستی میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں وہ ساری چیزیں مل جائیں گی جو تم یہ مانگ رہے ہو کہ تمہیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، تمہیں دال چاہیے، ترکاریاں چاہیے، ساری چیزیں تمہیں بستی میں مل جائے گی. کسی بھی بستی میں تم چلے جاؤ. اہبتوا، اتر جاؤ، مصرن، کسی بھی بستی میں. اور اللہ رب العزت کو ان کے اس سوال پر اتنا غصہ آیا کہ قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان بنی اسرائیل کے لوگوں پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی. قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے. ایک اور جگہ فرمایا اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ لوگ جائیں گے اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے ان پر ذلت اور مسکنت کو ڈال دیا. دو لفظ ہے، ایک ہے ذلت اور ایک ہے مسکنت. بہت ڈرنے والی یہ آیت ہے. یہ آیت کوئی واقعہ نہیں، قصہ نہیں ہے، یہ آیت کوئی ہسٹری بیان نہیں کی جا رہی ہے، بہت ڈرنے والی یہ آیت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. ذلت اور مسکنت یہ دو اہم چیزیں ہیں جنہیں بہت توجہ کے ساتھ ہمیں سننے کی ضرورت ہے. ذلت کہتے ہیں انسان کو اللہ رب العزت رسوا کر دیں. رسوا کہتے ہیں عزت کے ختم ہو جانے کو. رسوائی کسے کہتے ہیں؟ عزت کی اپوزٹ کو ذلت کہتے ہیں. تجھے عزت دی گئی، عزت نہیں دی گئی تو تجھے ذلت دی گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزت ذلت یہ اللہ کے قبضے میں ہے. عزت اور ذلت انسان کسی کو نہیں دے سکتا. قرآن مجید نے خود ڈکلیئر کیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہی عزت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، تو ہی عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، تو ہی ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے. عزت دینا، ذلت دینا انسان کے قبضے میں نہیں ہے. لوگ آگے بڑھ کر کسی کی عزت، کسی سے اپنی عزت نہیں کروا سکتے، نہیں کروا سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے افسروں کو، بڑے ادھیکاریوں کو، بڑے طاقتور پوزیشن کے لوگوں کو لوگ جھک کر سلامی ٹھوکتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے انہی کو گالیاں دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے انہی کو برا بھلا کہتے ہیں، سامنے یوں کرتے ہیں کہ اس کے سامنے جھک گیا، اس کو سلام ٹھوکا، اس کو عزت دینے کا
ایکٹنگ کیا، نقل کیا، معلوم یہ ہوا کہ جسے اللہ عزت نہیں دیتے، کوئی انسان اسے عزت نہیں دیتا، عزت کی ایکٹنگ کر سکتے ہیں، عزت کی ایکٹنگ کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اس کی لوگ عزت کرتے ہوئے دکھتے ہیں، لیکن انہیں وہ جو ہی گیا پیچھے انہیں پورا ایک آدمی کی بھائی، انہیں پورا ایک آدمی کی بھائی، اسے جا کو سلام کرنا، میری حالت دیکھو، یہ حالت میں آ گیا ہوں میں۔ یعنی کسی انسان کو سلام کر کے بھی انسان دل سے اس کی سلامی پر راضی نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے عزت نہیں دے رہا، وہ اسے عزت نہیں دے رہا۔ ہزاروں چیزیں ہیں دنیا کے اندر ہم دیکھ، لیکن جسے اللہ عزت دے رہے ہوتے ہیں، آپ نے اسے دیکھا ہوگا، کئی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، کئی اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو سامنے سے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دل میں بھی ان کو قدر کی نگاہ سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں، یہ اللہ کے چہیتے ہیں، یہ نیک ہیں۔ ان کے بارے میں گھر میں جا کر پیٹھ پیچھے بھی برا بھلا کہنے کو تیار نہیں ہو۔ یہ ہوتی ہے عزت، یہ ہوتی ہے عزت۔ اسی طرح ذلت کی مثال بھی ہم دیکھیں کہ لوگ محنت کرا کر اپنی عزت کرا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی وہ گیا لوگ اس کے بارے میں برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ذلیل کر رہے ہیں اللہ اس کو، یہ رسوا کر رہے ہیں اللہ اس کو۔ لیکن کتنے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ پورے لوگ مل کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنے بزرگان دین علماء کرام ایسے ہوتے ہیں کہ پوری قوم مل کر، پورے محلے والے مل کر ان کو رسوا کرنا، ان کو ذلیل کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو عزت دینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ تمام چیزوں سے عافیت کے ساتھ نکل کر آتے ہیں، اور جب وہ سب چیزوں سے نکل کر آتے ہیں تو پہلے جتنی ان کی عزت تھی اس سے بڑھ جاتی ہے، اس سے بڑھ جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ کوئی انسان زبردستی عزت نہیں کروا سکتا، کوئی انسان زبردستی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں سارے بچے جب ٹیچر آتے ہیں تو کھڑے ہو کر گڈ مارننگ ٹیچر کہتے ہیں، اور یہ ہم سمجھیں کہ یہ عزت دے رہے ہیں، نہیں، وہی بچے جب وہ ٹیچر چلے جاتے ہے تو اس کے پیچھے برائی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے اسے عزت نہیں دے رہے ہیں، وہ اس کے ڈر سے اسے عزت دینے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عزت اور ذلت اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی بھی انسان عزت اور ذلت کسی کو نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر ذلت مار دی ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل ڈکلیئر کر دیا ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا لکھ دیا ہے۔ یہ پہلا عذاب ان پر اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا۔ اللہ مار دیتے تو بھی قصہ ختم ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایسی سزا دی کہ رہتی دنیا تک اللہ نے ان کو ذلیل بنا دیا۔ نمبر 2، والمسکنہ، اور محتاجگی، فقیری کو اللہ نے ان پر مار دیا۔ بنی اسرائیل جہاں بھی ہوں گے قرآن مجید کے حساب سے ان پر مسکنت ڈال دی گئی، ان پر محتاجگی ڈال دی گئی، ان پر فقر و فاقہ اللہ رب العزت نے ڈال دیا۔ اب ان کی محتاجگی ختم نہیں ہوگی، اب ان کی محتاجگی کا لٹرلی معنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کے نیچے رہنا، کسی کے نیچے رہنا، خود اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو سکتا ہو، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محتاج ہے۔ یہ کون ہے؟ محتاج ہے۔ ایک آدمی پیروں سے معذور ہے، وہ اپنی لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتا، تو ہم کہیں گے یہ لاٹھی کا محتاج ہے۔ تو محتاج کہتے ہیں کسی انسان کو کسی چیز کی ضرورت لگا دی جائے تو وہ محتاج ہے۔ فقیر کو بھی محتاج اس لیے کہتے ہیں کہ اسے پیسوں کی ضرورت لگ گئی ہے، اسے پیسوں کی ضرورت لگ گئی ہے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ نے 2 عذاب اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائے ہیں، ایک ہے ان پر ذلت ڈال دی گئی، اور ایک ہے ان پر محتاجگی ڈال دی گئی۔
بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے اتنا ہی نہیں فرمایا، آگے کہتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے، یعنی وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر تیرا فضل ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جن پر تیرا غصہ ہوا، جن پر تیرا غصہ۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غصہ ہوا؟ یہ آیت کریمہ میں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنا غصہ دیا، جن کو اللہ رب العزت کی ناراضگی ملی، وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کے مستحق ہوئے۔ سورہ فاتحہ میں ہم روزانہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے۔ اب غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ ذلت اور مسکنت اللہ رب العزت نے صرف اس لیے نہیں دیا کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں اس لیے ان کو دے دو۔ اگر ایسا دیتے تو پھر یہ معمولی بچہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر اللہ سارے بنی اسرائیل کو یہ مصیبت دے دیں، ذلت اور مسکنت پر ڈال دیں، تو پھر یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے، بنی اسرائیل کا بچہ کہے گا جس نے کچھ بھی غلطی نہیں کی، اللہ میرے اوپر کیوں ذلت اور مسکنت آپ نے ڈال دی؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو اب تک کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ اللہ رب العزت آگے بیان فرماتے ہیں، یہ بڑی توجہ کی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، میں وہ وجہ آپ کو بتاؤں اس سے پہلے ایک دو سوال یہاں میں کلیئر کر دوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ آج کل اسرائیل میں ہیں، جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں، وہ لوگ تو بڑی عزت سے جی رہے ہیں، وہ لوگ تو بڑی عزت سے جی رہے ہیں، ملینز اور بلینز آف ڈالرز میں کھیل رہے ہیں، ان کے پاس ساری بینکنگ سسٹم ہے، ان کے پاس دنیا کا تقریباً آدھے سے زائد پاور ہے، ان کے پاس دنیا کی سمجھیں آپ دنیا کی لگام ہے، دنیا کا قبضہ ان کے پاس ہے، تو وہ لوگ ذلت میں کہاں ہیں؟ وہ لوگ مسکنت میں کہاں ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی ہے، اور ان لوگوں پر تو ذلت اور مسکنت ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں اس کو سمجھ لیں، یہ چیز سمجھنے کی ہے اور اس کو سمجھنا ضروری بھی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر جو مصیبت لازم فرمائی وہ ایک ہے ذلت۔ اللہ کے فضل سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر یہودی جو بستے ہیں، دیکھیں دو لفظ ہیں، یہ بھی میں کلیئر کروں، بات سے بات نکلتی ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں، اس کو اچھی طرح الگ الگ سمجھنے چاہیے، بلکہ تین لفظ ہیں۔ جمعہ کے دن ہی میں اس پر غور کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے تین الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک ہے یہودی، اور ایک ہے بنی اسرائیل، اور ایک ہے اہل کتاب۔ ٹھیک ہے، تین الفاظ ہیں، پھر سے سمجھو، ایک ہے بنی اسرائیل، اور ایک ہے یہودی، اور ایک ہے اہل الکتاب۔ قرآن مجید نے یہ تینوں الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بنی اسرائیل کا لفظ آپ نے سنا، یا بنی اسرائیل اذکروا، یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ یہودی، یہ لفظ بھی قرآن مجید نے استعمال کیا۔ آیت نمبر 60 پر 1 ہم پڑھ رہے ہیں، 60 پر 2 میں اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا، الذین ہادوا کہتے ہیں یہودی کو، تو دوسرا لفظ ہے یہودی، اور تیسرا لفظ ہے اہل کتاب۔ اہل کتاب بھی قرآن مجید نے کئی جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ یہ تینوں الفاظ الگ الگ ہیں، اس کو سمجھیں۔ قرآن مجید بہت اہم کتاب ہے، اس کو اس انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں ایک خاندان کو، بنی اسرائیل کہتے ہیں ایک خاندان کو۔ وہ کون سا خاندان؟ میں نے تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، پوترا جسے ہم کہتے ہیں، اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ پوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد ہیں، ان پورے خاندان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ آج بھی بنی اسرائیل کے لوگ ہیں،
آج بھی بنی اسرائیل کے لوگ ہیں دنیا میں، تو یہ بنی اسرائیل ہیں۔ اور ایک ہے یہودی۔ یہودی کہتے ہیں ایک دین کو فالو کرنے والے۔ کون سا دین؟ جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، اس دین کو فالو کرنے والے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بنی اسرائیل کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے سارے یہودی بنی اسرائیل کے نہیں ہوتے، سارے یہودی بنی اسرائیل کے نہیں ہوتے، یہودیوں میں سے بنی اسرائیل کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جو بنی اسرائیل کے نہیں، نان بنی اسرائیل ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے زیونسٹ موومنٹ کی وجہ سے آج اسرائیل موجود ہے، ایسے ہی ہے۔ آپ نے ہسٹری اگر پڑھی ہو، تھوڑی بہت آپ کو نالج ہو، تاریخ آپ جانتے ہو، میں تفصیلات پہ نہیں جاؤں گا۔ ایک موومنٹ ہے صہیونی موومنٹ، اسے اردو میں صہیونیت کہتے ہیں، انگریزی میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسے زیونسٹ موومنٹ کہتے ہیں، ZIO زیونسٹ موومنٹ کہتے ہیں، گوگل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو زیونسٹ موومنٹ سے کئی سارے لوگ یہودی بن گئے، حالانکہ وہ لوگ بنی اسرائیل کے خاندان سے نہیں تھے، بنی اسرائیل کے خاندان سے نہیں تھے، تو یہودی عام لفظ ہو گیا۔ یہودی کے اندر بنی اسرائیل کے لوگ بھی ہیں اور نان بنی اسرائیل کے لوگ بھی ہیں، یہ یہودی ہیں۔ ٹھیک ہے، اہل کتاب کے اندر یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بنی اسرائیل صرف ایک خاندان کے لوگ، یہودی بنی اسرائیل پلس وہ لوگ جنہوں نے یہودی مذہب کو قبول کر لیا۔ اہل کتاب بنی اسرائیل پلس یہودی پلس کرسچنز، یہ سب کو ملا کر ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ قرآن مجید اب دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلہ، ان لوگوں پر ذلت ڈال دی گئی۔ اب سوال پوچھیں کہ کن لوگوں پر ذلت ڈال دی گئی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان لوگوں پر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ترکاریاں چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، دال چاہیے، ککڑی چاہیے، جن لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا ان لوگوں پر اللہ رب العزت نے ذلت ڈال دی۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ذلت اور مسکنت پورے یہودیوں پر اللہ رب العزت نے نہیں ڈالی، ذلت اور مسکنت بنی اسرائیل کے لوگوں پر، بنی اسرائیل کے خاندان پر اللہ رب العزت نے ڈالی تھی۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز، مسکنت اللہ رب العزت نے کیسے ڈالی؟ آج بھی محتاجگی یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے لوگوں کی مقدر ہے۔ بنی اسرائیل خود سے ایگزسٹ نہیں کر سکتا، اگر بڑی بڑی طاقتیں اسے سپورٹ نہ کریں تو بنی اسرائیل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اگر امریکہ اور اس کے جیسے دوسرے دیشوں کا، ملکوں کا سپورٹ نہ ہو تو اسرائیل ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ محتاجگی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو محتاج ہی بنایا، ان کو محتاج ہی بنایا، اور قیامت تک یہ محتاج رہیں گے۔ انڈیویجول انڈیپینڈنٹ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، خود مختار جسے کہتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ دیکھیے۔ اچھا، اب آگے کی آیت ہے وہ ہمیں بہت ضروری اور سمجھنے کی ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے صرف اس لیے نہیں ڈال دیا کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ، یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں اس لیے ان سب کو مار دو، نہ، یہ اندھا قانون اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ ریزن دے رہے ہیں کہ ایسا ان پر کیوں ہوا، ایسا ان پر کیوں ہوا، اور یہ ریزن سمجھنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر ہم بھی یہ غلطی کر رہے ہوں تو یہ ذلت اور مسکنت ہم پر بھی آئے گی۔ یہ چیز ہے یہ آیت کریمہ میں سمجھنے کی۔ کلو بھی اللہ نے دے دی، وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی کہ بنی اسرائیل پر یہ ذلت اور مسکنت ہم نے ان کے خون کی وجہ سے نہیں ڈالا، کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں جتنے بچے پیدا ہوتے سب پر بنی اسرائیل کے ہونے کی وجہ سے ان کو ذلت اور مسکنت بنی اسرائیل کے ہونے کی وجہ سے ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دے۔ یہ اندھا قانون اللہ کے یہاں نہیں چلتا،
اللہ رب العزت ریزن بیان کر رہے ہیں، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ پہلی وجہ ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کا جو بھی انکار کرے گا اس کا بدلہ ذلت اور مسکنت ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی، اللہ کی آیتوں کا انکار دو طرح سے ہوتا ہے۔ دیکھیں انکار کی دو قسمیں ہیں۔ انکار کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے انکار اعتقادی اور ایک ہے انکار عملی۔ مشکل الفاظ ہیں، آپ نہ ڈریں، میں سمجھاؤں گا۔ انکار اعتقادی کہتے ہیں عقیدے میں انکار کر دینا۔ کس میں انکار کر دینا؟ عقیدے میں انکار کر دینا۔ کوئی آدمی عقیدے میں اللہ کا انکار کرتا ہے کہ اللہ نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ کوئی آدمی عقیدے میں انکار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہے، وہ عقیدے میں کافر ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھنا ہے، نماز فرض ہی نہیں ہے، یہ عقیدے میں کافر ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ سود وڈی لینا جائز ہے، یہ عقیدے میں کافر ہے۔ ایک ہوتا ہے انکار عملی اور یہ باریک ہے۔ انکار عملی کیا ہے؟ عمل سے انکار کرتا ہے، زبان سے کچھ بھی نہیں بولتا، عمل سے انکار کرتا ہے۔ عمل سے انکار کرتا ہے مطلب نماز ہی نہیں پڑھتا، زبان سے کچھ بھی نہیں بولتا، زبان سے کچھ بھی نہیں بولتا، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، صبح سے شام تک دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، نماز کے بارے میں اسے کوئی خیال نہیں آتا، تو یہ بھی انکار کر رہا ہے، لیکن زبان سے نہیں کر رہا، اپنے کام سے کر کے دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی آدمی جھوٹ بولے جا رہا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے، چوری پر چوری کر رہا ہے، زبان سے کچھ بھی نہیں بولتا، زبان سے نہیں بولتا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ نہیں بولتا، لیکن جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک دو مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ گناہ ہے، غلطی ہے، دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ، اگر آپ بھی کوئی گناہ کرتے ہیں، میں بھی گناہ کرتا ہوں، تو دل کے اندر خلش ہوتی ہے، ایک دھچکا لگتا ہے کہ یہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی اسے دل کے اندر دھچکا ہی فیل نہیں ہوتا، وہ کیے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کر رہا ہے، زبان سے نہیں، اپنے عمل سے۔ وہ کیسے کفر کر رہا ہے؟ اپنے عمل سے، اور یہ باریک چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے کوئی بھی فتویٰ نہیں دے گا کافر ہو گیا، نہیں، کوئی فتویٰ نہیں دے گا۔ ایک آدمی اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھا، آپ لکھ کر جائیں مفتی صاحب کے پاس کہ ایسے آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ مسلمان ہے کہ نہیں، وہ مر گیا ہے، اس کی جنازے کی نماز پڑھیں کہ نہیں؟ مفتی صاحب فتویٰ دیں گے کہ وہ مسلمان ہے، مفتی صاحب فتویٰ دیں گے کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھنا ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زبان سے نہیں کہا، لیکن اس نے اپنے عمل سے کفر کیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت پکڑ فرمائیں گے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ یہ آیت کریمہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ سود لینا دینا حرام ہے، یہ دھڑا دھڑ لے رہا ہے، دھڑا دھڑ دے رہا ہے، کوئی اس کے دل کے اندر خلش نہیں ہے۔ رشوت دینا لینا حرام ہے، یہ دھڑا دھڑ رشوت لے رہا ہے، دھڑا دھڑ رشوت دے رہا ہے، دل کے اندر خلش نہیں ہے۔ زمین ہڑپ کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس کے دل میں کوئی پرواہ نہیں، دھڑا دھڑ دوسروں کی زمینیں ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بیانات سنتا ہے، منڈی ہلا کر جائے گا اٹھ کر، پھر اپنی وہی حرام کی زمین پر رہے گا، اپنے وہی حرام کی زمین سے اپنا کاروبار کرے گا۔ حرام کی زمین کا صرف یہ مطلب نہیں کہ بازو والے کی زمین ہڑپ کر لیا، حرام کی زمین کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے بھان کا اس میں حصہ تھا، بھان کو حصہ نہیں دیا، یہ بھی حرام کی زمین پر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی حرام کی زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ بھان کا حصہ تھا، بہن کو حصہ نہیں دیا، 10,000 20,000 30,000 روپے تھما کر سائن لے لیا اور زمین پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا کرایہ کھا رہا ہے، یہ حرام کھا رہا ہے، یہ حرام کی زمین پر پل رہا ہے، کیونکہ اس میں بہن کا حصہ تھا، بہن کا حصہ اس نے دبایا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو دوسروں کی چیزیں ہڑپ کرتے نہیں نا، بھان کی چیز ہڑپ کرتے بھی حرام اچ، انہیں زبردستی بھائی کی صورت دیکھو دستخط ڈالتے بھی حرام اچ، وہ
زبردستی میں پوچھی کا تو بھائی غصہ ہو جائیں گا، بھائی کے سامنے کیا بھی نہیں بولنا، بلکہ زبردستی دل پر پتھر رکھ کر سین ڈال ڈالے، تب بھی حرام وہ حلال نہیں ہوتا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو چندہ مانگنے والے ہیں ان لوگوں کو منع کیا ہے کہ آپ لوگوں کو گھیر گھیر کر چندہ نہ مانگے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے گھیرنے کی وجہ سے کوئی آدمی نہ چاہتے ہوئے شرمندگی سے پیسے ڈال دیں تو وہ پیسے حلال نہیں ہوتے، وہ پیسے چھینانے کے برابر ہے۔ کس کے برابر ہے؟ چھینا کر لینے کے برابر ہے۔ منجے ڈالنے کا ارادہ نہیں، انہیں پکڑ کو ایسا گھیرا، انہیں بھی ڈال ڈالیا، انہیں بھی ڈال ڈالیا، انہیں بھی ڈال ڈالیا، انہیں بھی ڈال ڈالیا، میں نہیں ڈالیا گا تو میری ناک کٹ جائیں گی، بول کو پسند نہیں سو اٹھا کے میں پیسے ڈالتا ہوں، یہ پیسے سامنے والے کو لینا حرام ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، آپ کا مال منجے حلال ہونا کا تو یقین صورت آپ خوشی سے دینا، سچی خوشی سے دینا، سامنے منہ میں خوشی دکھا کر دیں اور دل میں خوشی نہ ہو تو یہ مال میرے لیے حلال نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، حدیث پاک کا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہن اگر بھائی کی صورت دیکھو سین دال کو دے دے، دل کے اندر اسے وہ راضی نہیں ہے تو یہ حرام کی زمین پر بیٹھا ہوا ہے، یہ حرام کی زمین پر پل رہا ہے، اس کا آمدنی حلال نہیں، اس کا کرایہ حلال نہیں، یہ حرام کھائے گا۔ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کعبے کا دروازہ گڑ گڑا کر روئے، کچھ بھی نہیں ہونے کا، اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے ایسے انسان کی دعا کی، ایسے انسان کی نمازوں کی، اللہ کو ضرورت نہیں، وہ پاک ہیں، اللہ پاک ہیں، ناپاک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ سر رگڑ کر گڑ گڑا کر مانگے، اللہ قبول ہی نہیں کریں گے، دیکھیں گے چ نہیں، دیکھے تو نہ قصہ دیکھیں گے چ نہیں۔ بہرحال تو بات دور نکل گئی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں، اپنی زبان سے انکار کرتے ہیں۔ دوسری کیا وجہ ہے انشاءاللہ العزیز اس پر ہم اگلی نشستوں میں گفتگو کریں گے۔ رب العزت سے دعا فرمائے رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، قرآن کی صحیح فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔